کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سفیر رضا جگتائی مظفرآباد آزاد کشمیر سے۔ آزاد جموں کشمیر میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ جو ہے بتدریج اب کم ہو گیا ہے، چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ڈینگی کا جو پھیلاؤ ہے اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے، جو کہ خوش آئند پیش رفت ہے۔ تاہم مظفرآباد ڈویژن کی بات کی جائے تو محکمہ صحت عامہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے زائد جو افراد ہیں ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ افراد شامل نہیں ہیں جو گھروں میں آئسولیٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے سرکاری ہسپتالوں سے میڈیکیشن نہیں کروائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میونسپل کارپوریشن اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں جن کو محکمہ صحت عامہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا گیا، جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے مختلف علاقوں میں سپرے بھی کروایا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل صحت عامہ اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ مظفرآباد میں اسپیشلی اور اوورآل آزاد جموں کشمیر میں ڈینگی کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس حوالے سے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور محکمہ صحت عامہ آپ تک کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں، ڈینگی کا پھیلاؤ بتدریج بڑھ رہا ہے یا اس میں کمی آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس سینسٹیو ایشو پہ یہاں پہ بات کی۔ الحمدللہ محکمہ صحت عامہ جو دستیاب وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی عوام کو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہا ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے 3 ڈویژنوں میں ہمارے 3 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسران ہیں جو متعدی امراض کا کام کرتے ہیں، جو ڈینگی سے پھیلاؤ کے کنٹرول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلے تو یہ تھا کہ جولائی سے لے کے ستمبر تک کے مہینوں میں یہاں آزاد کشمیر میں ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو وائرس کی اسپیشیز ہیں ایڈز جو جپٹائی ہے اور دوسرا جو ملیریا اسپیشیز ہے وہ ایک ملیریا کاز کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈینگی کے کاز کا باعث بنتی ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو انٹمالوجیکل سروے کیے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے جولائی میں جو ہے نا ویٹ تھروئنگ کی ہے جہاں پہ نالے تھے، تالاب تھے اور پانی کھڑا تھا۔ پھر ہم نے اویئرنیس مہم شروع کی، بلدیہ کے تعاون سے بھی ہم نے ہفتہ سمائی پوری آزاد کشمیر میں منایا۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کوئی گورنمنٹ سے ایکسٹرا ریسورسز نہیں لیے ہیں، ہم نے بغیر کسی پیسے کے ہم نے اسکولوں میں جا کے اس کے متعلق آگاہی دی۔ میں پریس کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ڈینگی سے بچاؤ کا پیغام آپ نے گھر گھر تک پہنچایا۔ دوسرا بڑا نیٹ ورک ہمارا لیڈی ہیلتھ ورک پروگرام کا ہے جو 70% پاپولیشن کو کور کرتے ہیں۔ تو سر ابھی سنا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو آپ سپرے وغیرہ کرتے تھے، فوگ کرتے تھے یا لاروا تلف کرنے کے لیے آپ کی ٹیمیں جاتی تھی، لگتا ہے وہ کم ہو گئی ہیں، کوئی گاڑیاں شاڑیاں واپس لے لی آپ سے؟ جی یہ چونکہ حکومتی پالیسی تھی، ہماری گاڑیاں ساری جو تھیں وہ ڈونیشنز کی محکمہ صحت عامہ کو ملی ہوئی تھی، تو ایک جنرل سرکل ہوا، اس کے تحت ہماری کوئی 3-4 گاڑیاں واپس ہو گئیں اور کچھ گاڑیاں ہماری کہیں اور محکموں میں چلی گئیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ہمارے، ان سے گاڑی لے کے ہم نے مظفرآباد کے اندر جو ہمارا فوگنگ تھا اس کے عمل کو جاری رکھا، مگر ابھی اس گاڑی کی بھی جو کلٹ پلیٹس ہیں باقی چیزیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ ہم نے استدعا کی ہے اپنے سیکریٹریٹ صحت عامہ کو کہ ہمیں گاڑیاں دی جائیں، چونکہ محکمہ صحت عامہ وسائل کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں انٹر سیکٹوریل کوارڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چونکہ جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ جو گھروں میں پانی کے نلکے ہوتے ہیں ان میں سے پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ صاف پانی کا مچھر ہے، اور وہ پانی جو آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صاف ہے، یہ نہیں کہتے کہ بہت صاف ستھرا پانی، لیکن وہ پانی جو عام فہم میں جس کو مویشی جانور پی لیتے ہیں تو وہاں یہ اپنے مچھر انڈے دیتا ہے، اور وہ انڈے تقریباً 120 اور 500 تک کی تعداد میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہینوں تک زندہ رہتے ہیں اگر ہم ان کو تلف نہیں کریں گے۔ لیکن محکمہ صحت عامہ نے اپنی بساط کے مطابق ٹیمیں بنا کے اپنے جو سٹی ایریا کو مختلف زون میں تقسیم کر کے ہماری ٹیمیں جو تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھی، ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ڈینگی ابھی کنٹرول میں ہو رہا ہے، چونکہ ابھی موسم بھی ہے، سرد آ رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیلا بانڈی ہے، تارک آباد ہے، بابو محلہ اور اس طرح سے کچھ ادھر شوکت لائن کے علاقوں میں بھی شکایات زیادہ آ رہی ہیں، زیادہ تر لوگ ہوم آئسولیشن کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا تجویز کریں گے وہ سرکاری طور پر میڈیکیشن لیں؟ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مچھر سے کاٹنے سے محفوظ بنائیں، اور یہ مچھر کی ہیبیٹیٹ ہے، یہ صبح اور شام کے وقت زیادہ کاٹتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے متعدد بار استدعا بھی کی، ہم اسکولوں میں بھی گئے کہ سب سے بیسٹ کام ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ مچھر سے کاٹنے سے محفوظ بنائیں گے، پورے آستین والے کپڑے استعمال کریں گے، ماسپیل کا یا وہ جو انسیکٹیسائڈ جو ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں گے، یا اگر وہ نہیں ہے تو سرسوں کا تیل ہم اپنے بچوں کو وہ لگائیں، تو اسے اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے ڈینگی کا، خدا نخواستہ پس جو آ جاتا ہے تو اس کو مچھردانی کے اندر رہنا چاہیے، اور آئسولیشن میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ ریسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ
जो मशरूबात वगैरह लें, पानी की कमी न होने दें, और जब कोई सीरियस हो जाता तो फौरी तौर पर आप अस्पतालों का रुख ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे हमने आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाए हुए थे और वहाँ पे मेडिकेशन भी गवर्नमेंट की सतह पे मैसर है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका हमारे साथ हमेशा साथ रहा है। हमारे वज़ीर सेहत आमा बड़े विजिलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि अभी सेक्रेटरी सेहत आमा भी नहीं है और डायरेक्टर जनरल हेल्थ भी उस तरह से नहीं है, तो जो हम सीनियर हैं हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़ाहिर है रुकते नहीं है, और हम अपनी आवाम के लिए हमने दिन रात वक्फ किया हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ आपका बड़ा किरदार है, साफ़ियों का, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं सोशल, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया कि हमें डेंगू किट्स भी दी है। आज भी मैंने आज की तारीख में भी 400 डेंगू किट्स जो है मैंने अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दिए हैं। हमने ब्रिगेडियर साहब है CMH की, उनसे मीटिंग किया, वहाँ पे हमने डेंगू की जो किट्स थे उनकी फराहमी को यकीनी बनाया, और ये IDC जो लेबॉर्ट्री है हमारी उस पर 90 रुपये में जो है ना डेंगू का टेस्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है सब्सिडाइज करके, हमने NGO से WHO से भी मदद की अपील किया, और उन्होंने भी थोड़ी बहुत जो हमारी जो उनके उसमें थी उन्होंने हमारी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फारूक अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी हम बात करेंगे जो डेंगू कंट्रोल टीमें जो इन्होंने तश्कील दी हैं सैयद लियाकत नकवी साहब से भी, जो कि फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, फोक स्प्रे कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में कितने मरीज रिपोर्ट हुए हैं और क्या इक़दाम मज़ीद किए जा रहे हैं। सर इस वक्त डेंगू के हवाले से यह है कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में अब तक जो केस रिपोर्ट हुए हैं 60 केस रिपोर्ट हुए हैं टोटल मुजफ्फराबाद डिवीज़न में अब तक। तो इनमें से हमारे पिछले जो 24 घंटे में मुजफ्फराबाद सिटी की जो सूरत हाल है 38 केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। तो मजमूई तौर पर हमारे मुजफ्फराबाद में जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं 1996 केस हैं। इसके अलावा नीलम से हमारे पास 40 केस रिपोर्ट हुए थे पिछले 1.5-2 माह के अरसा में। इसी तरह जेहलम वैली से हमारे पास 24 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह जो हमारे CMH हॉस्पिटल या एम्स हॉस्पिटल में जो दाखिल मरीज़ हुए हैं, जो हमारे पास जो हॉस्पिटल आइसोलेशन में रहे हैं, उनकी सूरत हाल है वो 253 केसेस हैं जो हुए हैं। तो इस तरह अब आज की जो सिचुएशन है हॉस्पिटल की, 10 केस हमारे पास आज भी हमारे अब्बास इंस्टीट्यूट और एम्स में अपना CMH मुजफ्फराबाद में आइसोलेशन पे हैं। तो इसके अलावा हम पूरी तरह मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जो है इस पे फोकिंग भी कर रहे हैं, फोकिंग स्प्रे भी कर रहे हैं, फोकल स्प्रे भी कर रहे हैं। हमारी इस वक्त तकरीबन 8 टीमें जो फील्ड में काम कर रही हैं, जो स्प्रे पे काम कर रही हैं, और उसके अलावा जो फोकिंग स्प्रे कर रहा हूँ उसकी मैं ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहा हूँ। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक डेंगू पे कंट्रोल है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मुजफ्फराबाद में टोटल 38 केस रिपोर्ट हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो नए केस रिपोर्ट हुए हैं वो NS1 नहीं हो रहे हैं, वो IgG और IgM हो रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि पिछले केस हैं, नए केस बहुत कम हो रहे हैं। यानी जो करते हैं हम NS1 होता है वो पिछले 24 घंटे में जो मरीज मुतासर होता है वो होता है। तो जो पिछले 1 वीक से होता है वो IgG और IgM में वो रिपोर्ट होते हैं, वो पुराने केसेस होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है कि अब बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजफ्फराबाद में बेहतरी आ रही है। सर ये चूँकि बड़ा ही इशू चल रहा था हमारे, चूँकि जो मुजफ्फराबाद शुरू में हमारे मुजफ्फराबाद और CMH से जो रिपोर्ट हो रहे थे हमारे पास वही थे। फिर महकमा ने ये किया, जो हमारी प्राइवेट लैब हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे हमने उनसे रब्ता किया, वहाँ पे से हमारे पास केस आने शुरू हुए। इसी वजह से ये फिगर इस वक्त 2000 से अबव हो चुका है। तो इस वाले से यही है कि हम लोगों को यही कहते हैं कि जो भी डेंगू का पेशेंट रिपोर्ट होता है तो उसका मेन काम 2 काम करने हैं। एक तो वो जो पेशेंट है उसको हमने आइसोलेशन में रखना है, यानी उसको हमने अलग रखना है। दूसरी बात ये उसको खाने के वाले से आपने जो है ना ठोस गज़ा के बजाय आप लिक्विड चीज़ उसे देंगे, आप जूसेस वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें आप उन्हें दें। और बिलखुसूस लोग बाज़ दफ़ा गलतियाँ कर बैठते हैं, अपने तौर पे दवाइयाँ दे देते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बगैर डॉक्टर के चेकअप के आप डेंगू के हवाले से कोई भी दवाई न दें। मासवाए पैनाडॉल टैबलेट के अगर बुखार होता है उस हवाले से आप ये दे सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की मशवरे के बगैर ज़्यादा बेहतर होगा।